دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ ہر طرف لوگ جو ہے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک پیش کر رہے ہیں، اور دیگر جو ہے کھانے بنانے کی فرمائشیں کی جا رہی ہیں، یہ بنا لیجیے، یہ بنا لیجیے۔ اگر عید کے دن گھر کے اندر شیر خورما یا کوئی میٹھی چیز نہ بنے تو منہ بن جائے کہ بھائی آج عید کا دن ہے اور ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں بنی۔ بھائی ہم ان تمام کاموں سے آپ کو منع نہیں کر رہے، بلکہ عید کے دن تو خوشی کرنا مستحب عمل ہے کہ یہ کام کرنا ہی چاہیے، خوشی کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا غور فرمائیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے گھر میں یہ چیزیں بننا تو دور کی بات، چولہا بھی نہیں جلتا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب ان کی عید کیسی ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو جا کے مٹھائی کھلائے، کوئی دو میٹھے بول دے کہ وہ بھی بیچارے خوش ہو جائیں۔ تو آپ غور فرمائیں، جہاں آپ رہتے ہیں، عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہیں تو ان کی عیادت فرمائیں کہ یہ سنت ہے، اور جا کر جو ہے اچھے بولیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم مریضوں کے ساتھ جو ہے عید منائیں گے، ان کو تحفے تحائف پیش کریں گے، ان کی دلجوئی فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے ہم عید مناتے ہیں مریض اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسے مریض اس وقت اسپتالوں میں موجود ہیں کہ جن کو جب دیکھتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ کل تک یہ بھی ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ بیچارے جو ہے آزمائش میں آ گئے، اور عید کے دن جو ہے وہ اسپتال جانا پڑا۔ اب یہ ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے، اب یہ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس کی ٹانگ کرنٹ لگ گیا اس کو نا، اور یہ کہ اس کی پاؤں جل گئے، اس کا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جلا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا تھا، اب اسی بچے سے پوچھتے ہیں۔ جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں اوپر چڑھا تھا کبوتر پکڑنے لیے، ادھر کبوتر ہاتھ میں نکل گیا، تار کو ہاتھ لگ گیا تو ادھر سے گرا تھا نیچے۔ تو سنا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہ یہ کبوتر پکڑ رہا تھا، کبوتر تو ہاتھ میں آیا نہیں، تار ہاتھ میں آ گئے، اور بیچارے کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو آپ خود بھی کیئر کریں اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ احتیاط فرمائیں کہ ایسا نہ وہ بھی کسی مرض میں جو مبتلا نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے درپیش نہ جائے۔ ایک ذہن یہاں پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو مریض ہے نا، یہ اس وجہ سے پتنگ لوٹتے ہوئے یا کسی کوئی معاملہ کرتے ہوئے اب یہ اس کے ساتھ یہ حادثہ درپیش ہو گیا، تو یہ کہ بچوں کو بتائیں دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، بیٹا آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو سمجھائیں دیکھو یہ ایسا کرتا وہ ہو گیا، ایسا نہ ہو میرے ساتھ ہو جائے، احتیاط کیجئے۔ یہ بات نہیں ہونے والی چیز تھی ہو گئی، ٹھیک ہے جو ہونے والی چیز تھی ہو گئی، لیکن احتیاط بھی کیجئے نا، احتیاط ضروری ہے، دوا بھی دعا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ مریض ہے، کیا سر میں کیا ہو گیا؟ دھکا لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جو ہے شفا یابی عطا فرمائے۔ ان کے ناظرین یہ ایک ایسے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا اور ان کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بس اوقات یوں بھی ماحول بنتا ہے کہ رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے نا کہ اس کو پتہ ہو، وہ پہنچ نہیں پا رہا اپنے مریض تک، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں پہ آپ دیکھیں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے، نہ والدین میں سے رشتہ داروں میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے مریض بھی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب بیچارے کو ضرورت ہے اپنوں کی نا، تو ادھر بڑا ایک دل خراش معاملہ ہے کہ بندہ کرے تو کیا کرے، کہ جس کے ذریعے رابطہ ہو سکتا تھا وہی جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہی ختم ہو گیا۔ اب نہ موبائل ٹیلی فون ہے، نہ وہ خود بتا سکتا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، میرا گھر بار یہ ہے، میرا نمبر یہ ہے، گھر کا نمبر یہ ہے، گھر والوں کو اطلاع کر دیں۔ اب نہ بیچارہ کچھ کہہ پا رہا ہے، بے چینی سے کر رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں ایسے معاملوں میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ایک مریض اسلام بھائی موجود ہیں۔ کیا ہوا کیا بابا؟ میرے کو دم کا مریض ہوں،
اچھا، دم کا مریض ہو گیا. اب یہ کہ عید کے دن جو ہے یہ اسپتال میں آ گئے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اور یہاں پر جو مریض وغیرہ آئے ہوئے ہیں، یہ کہ بڑا جیسے کہ آپ کو شاید آواز آ رہی ہو رونے دھونے کی، تو بس اوقات یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مریض آتا ہے اور وہ ایسے بیماری کے اس میں چلا جاتا ہے، ایسا بیمار پڑ جاتا ہے کہ بس اوقات جو ہے اس مریض جو ہے گھر نہیں جا پاتا، اور یہیں سے جو ہے خبر آ جاتی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ان کی قسمت میں شفا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا یابی عطا فرما دے. آئیے میں آپ کو ایک شفا پانے کا ایک مدنی نسخہ بتاتا ہوں. جب کسی اسلامی بھائی کی عیادت کو جائیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں، جب کسی اسلامی بھائی کی عیادت کو جائیں تو مریض کے لیے بھی دعا کریں، اور ایک دعا حدیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی، ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیجئے. اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ لفظ کہے تو اللہ عز و جل اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا. تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. ترجمہ: میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں عیادت کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے ایسے اسلامی بھائی جو عید کے دن جو ہے بیمار ہو گئے، بیچارے اسپتال میں آ گئے. اب یہ کہ عید کی تیاری تو ہوتی ہے نا، اور پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ سوٹ پہنوں گا، یہ چپل پہنوں گا، اس طرح عید مناؤں گا، عید میں یہاں جاؤں گا، عید میں وہاں جانا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پلاننگ چینج ہو جاتی ہے، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں آ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ میرے کو ایک بات بتائیے کہ جب کوئی آتا ہے دیکھنے اور خیر خیریت معلوم کرتا ہے تو مریضوں کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ صحیح لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. ہاں. اور کیا کیا امیدیں کیا ہوتی ہیں مریض کو؟ مریض کو یہی امیدی ہوتی ہے کہ کوئی میرے واسطے دعا مانگے کوئی. ٹھیک. ایک اور مریض اسلامی بھائی کے پاس موجود ہیں، ان کا نام جو ہے اللہ یار ہے، اور بیچارے جو ہے جل گئے. کیسے جلے ہیں حضرت؟ یہ سر جلے ہیں، یہ لائٹ میں آ گیا ہے. اچھا. ہاں، بجلی کی تار اس کو لگ گئی، اسی کی وجہ سے اس کو آگ لگ گئی. اچھا. ہاں. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آپ کون ہیں ان کے؟ میں ان کا بھائی ہوں. ان کے بھائی ہیں. اور یہ جو یہ بھائی ہے. یہ بھائی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ادھر ایک ماموں ہے ہمارا وہ. اچھا ماموں جان ہے. جی. ایک بات یہاں پر ایک مدنی ذہن دینے کی کوشش کروں گا جی. کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں، بیچارہ خود تو پریشان ہو گیا، جی. اب بس اوقات وہ اسپتال میں آتا ہے اور اسپتال میں آنے کے بعد جو ہے نا وہ آنکھ کھولتا ہے. جب ہوش میں آتا ہے نا، اور اس کے رشتہ دار بھائی وغیرہ اور اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کو نہ پائے نا تو وہ افسوس کرتا ہے. جی. اور پھر خود پوچھتا ہے وہ بھائی کیوں نہیں آئے، یہ بھائی کیوں نہیں آئے. اب جس طرح ہمارے اللہ یار بھائی ہیں، اب یہ سو رہے ہیں لیکن ان کے ایک بھائی جان ہے نا، ٹھیک ہے، آپ بھائی کی خدمت کر رہے ہو، بھائی کی خدمت کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا. ہاں. عید کا دن ہے، آپ عید اسپتال میں منا رہے ہو، یہ کیوں؟ بس بھائی کی ہے، بھائی کے لیے کچھ بھی کریں گے. بھائی کے لیے کچھ بھی کریں گے. ایک بھائی جو ہے سر دبا رہا ہے، دیگر رشتہ داروں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، تو اس سے مریض کو ایک دھارس رہتی ہے اور اس کو حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں، ہم موجود ہیں. بس اوقات وہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار اسپتال کا بل، یہ خرچے، گھر کیسے چلے گا. تو آپ مریض کو دلاسا دیجئے. ایک تو بیچارہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری پریشانی عید کے دن یہاں ہے، تو اس کو ایک دلاسا دیجئے. نہیں انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھے ہیں، جب وہ دیکھے گا میرا بھائی اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کو کھلائیے. اب یہ کہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، لیکن ایک کوئی بڑا سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ایک یہ دھارس بن جاتی ہے. تو مریضوں کا خیال کیجئے، ان کی دلجوئی فرمائیے. یہ کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج یہ لیٹے میں کل کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی جگہ بھی آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، وہ جس حال میں بھی رکھیں. کہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے. ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا. اب ظاہر بات ہے چیتے نے کاٹا ہے، اب زخم جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا. لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا
تو کیا کرتا. جس اسپتال میں ہم موجود ہیں یہاں کے انچارج اسلامی بھائی عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بڑی غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے, مریضوں کے ساتھ ہم عید مل رہے تھے. ان کے تاثرات کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی. نہیں سر, بہت اچھا لگا, آپ لوگ آئے, دیکھا, مریض بہت خوش ہو گیا اور اچھا ہوا. ڈاکٹر نظام صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ہماری مدنی بھائیوں کی ٹیم آ رہی ہے دیکھنے کے لیے. میں نے اچھی بات ہے, آ جائے, کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ان کو وزٹ کرا دینا, دکھا دینا جو بھی ہے مسئلہ. بہرحال اچھی بات ہے, آپ لوگ آئے, بہت خوشی ہوئی ہمیں آنے کی. اچھا, اسی طرح اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیجیے. یہی ہے کہ بیماروں کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اچھی بات ہے کرنا عبادت, اور یہ نیک کام ہے. خدمت خلق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے جتنا ہو اچھی بات ہے, نیکی کرنا, یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے ضرور. آپ نے تاثرات سنے کہ جب دعوت اسلامی والے یہاں پر آئے اسپتال میں تو یہاں کے انچارج ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو بھی خوشی ہوئی کہ مریضوں کے چہرے میں جب مسکراہٹ آ گئی کہ چلنے کو دل جوئی ہو گئی. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو اسپتال کی ٹائمنگ ہے نا, کیوں عبدالحبیب بھائی, اسپتال کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جوش چڑھ گیا کہ مریض کی عیادت کریں گے, تحفے تحائف لیں گے, اب وہ وقت نہیں ہے ملاقات کا اور آپ پہنچ گئے. نہیں, ہم تو عیادت کر کے جائیں گے. بھائی عیادت کیجئے لیکن جو وقت ملاقات ہے اسی میں کیجئے, اور اسپتال والوں کے ساتھ تعاون فرمائیے. یہ بول دیں بھائی ایک ایک چلے جائے, بس اوقات یہ ہوتا ہے گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے, میں نہیں جانے دوں گا, تو وہ بھی شاید قسم کھایا ہوتا نہیں میں جاؤں گا. تو بھائی ایسا ماحول نہیں بنائیے. اب اس سے جھگڑا کر رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں, وہ آپ کے مریض کی کیئر کر رہا ہے, یہ آپ کی حفاظت کے لیے. اب جب بچے کو ٹیکہ لگتا ہے, ٹیکے لگوانے جاتے ہیں نا, اب جب اس کو ٹیکہ لگتا ہے تو بچہ رو رہا ہو چاہے ہنس رہا ہو تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں لگائیں ڈاکٹر صاحب اس کو. تو ڈاکٹر آپ کی ہمدرد ہیں, ان سے الجھنا نہیں چاہیے. یہ جیسا بولے نا اس پر عمل کرنا چاہیے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل آج ہاسپٹل میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے یہاں پر مبلغین دعوت اسلامی آئے اور یہاں پر مریضوں کے ساتھ ان کی عیادت بھی کی اور ساتھ میں عید کی خوشیاں بانٹنے کی کوشش بھی کی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آج ہمیں صحت سے نوازا ہے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ نہیں جانتے تھے کہ عید سے کتنے دن پہلے, کتنے لمحات پہلے ان کے ساتھ یہ آزمائش ہو جائے گی کہ ان کی عید ہاسپٹل کے بیڈ پر گزر جائے گی. لیکن مدنی چینل نے, دعوت اسلامی نے ان کو یہاں پر بھی یاد رکھا اور آج عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہم ہاسپٹل میں آئے اور مریضوں کی عیادت بھی کی اور لمحہ بھر کے لیے ان کے اندر خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کی اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لانے کی کوشش کی. یہ تمام مناظر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ مدنی ذہن ملے کہ یار ہم بھی عیادت کے لیے جائیں. بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ کسی کا سنتے بھی ہیں نا تو وہ جاتے نہیں ہیں کہ ہم اس کی عیادت کر لیں. تو یہ اچھی بات کوئی ہے جب آپ مریض کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, آپ ان کی عیادت کریں, کچھ تحفے تحائف بھی لے لیں تو ان کو خوشی ہوگی کہ مریض کی عیادت کی کتنی فضیلت ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے, خوش ہو جا تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. ماشاءاللہ عز و جل اپنے قدم کو مبارک بنائیے کہ یہ چلنا آپ کا مبارک ہوگا. کس طرح کہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے. اچھی اچھی نیتیں ہوں, دکھاوے کی نیت نہ ہو. پس اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار وہ ہمیں دیکھنے آیا تھا تو ہمیں بھی دیکھنے آنا پڑے گا, اور یہ کہ وہ ہمیں دیکھنے نہیں آیا تھا ہم کیوں جائیں. تو یہ باتیں کوئی ہیں. عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تمام رنجشیں دور کیجئے اور ملاقات کیجئے, گلے میجئے اپنے بیمار اسلامی بھائیوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.